السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر نکاح شادی ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ خوشی کا موقع شریعت کی حدود کے اندر ہی ہے۔ اگر ہم شریعت سے تجاوز کریں گے تو پھر یہ فسق و فجور کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، دنیا میں ہمارے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کل شادی بیاہ کا موقع چل رہا ہے، ہر گھر اور ہر محلے کے تیسرے یا چوتھے گھر میں شادی کی خوشی ہے۔ شادی اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ کسی کے یہاں شادی میں ان کو شریک ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے کا تیسرا یا چوتھا آدمی دوسرے یا تیسرے دن ضرور کسی نہ کسی شادی سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور شادی میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس گھر کے اندر شادی آتی ہے 10-12 دن پہلے سے ہی وہاں گانا بجانا عام ہو جاتا ہے۔ دولہا تیار ہو کر جب گھر سے نکلتا ہے تو لاکھوں کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، گانا بجانا عام کیا جاتا ہے۔ ان گاڑیوں کو زیادہ کرایہ دے کر لایا جاتا ہے جن میں اچھا سسٹم لگا ہوا ہو، جس میں گانا بجانا بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہو۔ جب دلہن گھر واپس آتی ہے اس وقت بھی گانا بجانا بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور پٹاخوں کو پھوڑا جاتا ہے۔ جب بارات دلہن کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں اس گاؤں کے اندر، اس شہر اور قصبے کے اندر، اس محلے کے اندر اور اس بارات کے اندر ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے گویا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ نچنیوں کی شادی ہے، یہ فسق و فجور میں ہر وقت ملوث رہنے والوں کی شادی ہے، یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے سے بے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں اور ان کا مذاق اڑائیں، لوگوں کو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل کرنے والا عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں جو قرآن سے بھٹکانے والی ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی ہیں۔ آپ شادی میں گانا بجانا کر رہے ہیں تو بتاؤ کون اس گھر میں 2 رکعت نماز کی طرف متوجہ ہوگا، کون اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا؟ گویا کہ جس گھر میں شادی آ گئی 10-12 دن پہلے سے ہی اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے دینداری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شادی بیاہ کا جو یہ موسم ہے، جو یہ شادی کے ایام ہیں 10-12 دن پہلے کے اور 10-12 دن بعد کے، اس میں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اب کھل کر مستی کرو، گانا بجانا عام رکھو۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت جس موقع پر نازل ہوئی تو نضر بن حارث کو مکے والوں نے قیصر و کسریٰ کی من گھڑت کہانیاں لینے کے لیے بھیجا، تو وہاں سے گانا بجانے والی عورتوں کو وہ لے کر آیا جو مکے میں قرآن کریم کے خلاف، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا تھا، صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، بازاروں میں قرآن کی، اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہوتی تھی، اس وقت یہ عورتیں جو نضر بن حارث لے کر آیا تھا یہ قرآن کریم کے خلاف گانا گاتی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کے مقابلے میں یہ لوگ گانا گایا کرتی تھیں۔ اگر آپ اپنی شادی بیاہ میں گانا بجانا عام کر رکھے ہیں تو آپ قرآن کریم کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن کریم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اس زمانے میں کفار نے قرآن کے خلاف اس گانے بجانے کو عام کیا تھا، تو آپ بھی انہی کفار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی اعلان کر رہے ہو کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم بہت ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ اس میں محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سامدون سے مراد گانا بجانا ہے، کہ تم بہت ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اور گانے بجانے کے اور کھیل کود کے کاموں میں لگتے ہو، تو ان سب چیزوں سے قرآن کریم ہمیں منع کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرۃ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت۔ 2 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں، ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز اور دوسرے مصیبت کے وقت بیان کر کے رونے کی آواز۔ جب ہمارے گھروں میں جنازہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی قریبی جاتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح سے بیان کر کر روتی ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ملعون آواز ہے۔ اور دوسری شادی بیاہ کے موقع پر جب ہم خوشی مناتے ہیں،
خوشی کے موقع پر گانا بجانا کیسا ہمارے گھروں میں عام ہوتا ہے، تو آپ تو خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، آپ تو اپنے گھر میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کی یہ آواز، آپ کا یہ گانا بجانا، آپ کے گھر کی یہ خوشی سب سے زیادہ دنیا کے اندر لعین اور ملعون چیز ہے اور ملعون آواز ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی باندی سے بیٹھ کر گانا سنے، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مسلمہ عذاب سے اس وقت دوچار ہو جائے گی جب گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ الْمَعَازِفُ، کہ جب گانا بجانے والی باندیاں اور گانا بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے تو اس وقت امت مسلمہ عذاب سے دوچار ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیے کس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، موبائل ہے اور ہمارے گھروں کے اندر اسکرین LCD ہیں، ان میں کس طرح سے گانا بجانا عام ہے اور گانے بجانے کی چیزیں کتنی عام ہو چکی ہیں، تو مسلمانوں کے ذلیل و رسوا ہونے میں پھر کوئی دور کی بات نہیں۔ تو مسلمان ذلیل و رسوا اسی وجہ سے ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں میں بالکل عام چیزوں کی طرح ہیں اور بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من مات وعندہ جاریۃ مغنیۃ فلا تصلوا علیہ، کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس گانا بجانے والی باندی ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ باندی تو اس وقت میں نہیں ہے، لیکن ہر شخص اس قابل ضرور ہے کہ وہ جس وقت چاہے گانا بجانے والی کو لا سکتا ہے، اپنے شادی بیاہ کے اندر نچا سکتا ہے اور اپنی انفرادی محفلوں اور مجلسوں کے اندر نچا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے اندر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ کتنے لوگ اس حدیث کے زمرے میں آ رہے ہیں، ہر شخص اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بجانا دل کے اندر نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ جب ہمارے کانوں کے اندر گانے کی آواز پڑتی ہے تو اسی وقت ہمارے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، ہمارے پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، ہمارے پیر بھی ہلنے لگتے ہیں، گویا کہ ہم ایک مستی کے اندر، ایک نوجوان مستی اور سرور کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی نفاق کی علامت ہے۔ اب جب دل کے اندر گناہ کا وسوسہ آ رہا ہے تو اب وہ گناہ بھی کرے گا، بد نظری بھی کرے گا، آگے چل کر پھر وہ زنا کی طرف بھی جائے گا۔ تو گانا بجانا سننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو زنا تک، کفر تک، جہنم تک لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، آپ کے کان میں گانے کی یا گانے کے آلات کی آواز پڑی تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں رکھ لیں اور آپ اس جگہ سے جہاں پر آپ کو گانے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے ہٹ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اس طرح کی گانے کی آواز سنائی دیتی تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اس جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو جب ہمیں گانے کی آواز سنائی دے تو ہم بھی اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ اگر ہمارے کانوں میں یہ گانے کی آواز آئے گی اور ہم گانا سنیں گے تو حدیث کے اندر میں پہلے بیان کر چکا کہ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ایسے لوگوں کے کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانا سننے کے عادی تھے، گانا دنیا کے اندر سنا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ لیکن گھر کا کون سا کونا ایسا ہے، محلے کا کون سا گھرانہ ایسا ہے جس کے در و دیواروں سے گانے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں؟ آج کل ہماری بہنیں، ہماری عورتوں کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں تو ایک طرف زور سے میوزک بج رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں، دکان پر، تجارت پر ہوتے ہیں تو زور سے گانا بجا کر ہم رکھتے ہیں جب بھی انسان کا دماغ چلتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، آٹو ڈرائیور ہے، وہ اپنی گاڑی کو اسی وقت چلاتا ہے جب وہ اس کے اندر میوزک بجا رہا ہوتا ہے، گانوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ ہماری کون سی تجارت پھر ایسی ہے جو حلال بچی؟ ہم نے حلال تجارت کو بھی گانے کے ذریعے سے حرام کر لیا۔ مسلمانوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حلال کمائی کو آپ حرام کر رہے ہیں، اس حرام کو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہیں خوشی مل رہی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن خوشی کے وقت عبادت کرتا ہے اور غافل شخص خوشی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی خوشی عبادت بن جاتی ہے اور غافل کی خوشی گناہ بنتی ہے۔
ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو خوشی ہمیں پہنچی جب دولہا تیار ہو کر نکلتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لے۔ تو مسجد دولہا پہنچتا ہے تو 2 رکعت نفل اسی لیے پڑھتا ہے، لیکن 2 رکعت نفل تو کوئی پڑھنے کے لیے آج تیار ہی نہیں۔ دولہا جب تیار ہو کر نکلا تو گانے بجانے کے ساتھ، گاجے باجے کے ساتھ اس طرح نکلتا ہے، شہر کا، محلے کا پورا ماحول خراب کر دیا جاتا ہے، اور پورے محلے کو سر پر اٹھا لیتی ہیں جو گاڑی دولہے کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ جب لڑکی کے یہاں پہنچتی ہیں تو پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ بدتمیز کوئی نہیں، اور ہم سے زیادہ گانے بجانے والا شوقین کوئی نہیں۔ انہی گاڑیوں کو ہائر کیا جاتا ہے، انہی کو بک کیا جاتا ہے جن میں اچھے سسٹم لگے ہوتے ہیں، اور پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے قابل جو گاڑیاں ہوتی ہیں۔ لڑکی پھر وہاں سے جب اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہی حال ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کے پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر موقع پر تم شکر ادا کرو، نکاح ہو گیا ہے تو چھوارے تقسیم کرو، اپنے ہاتھ سے لے کر جاؤ، اپنے گھر سے لے کر جاؤ، اور جب میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں شب زفاف کے لیے تیار ہیں، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو، تم بدتمیزی نہ کرو، طوفان بدتمیزی برپا نہ کرو، گانے بجانے عام نہ کرو۔ تو ہمیں ان سب چیزوں میں، اپنی شادی بیاہوں میں سادگی کی ضرورت ہے، گانے بجانوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بزرگوں سے جا کر کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے گھر میں گانا بجانا کیوں عام ہو رہا ہے، کیوں گانا بجایا جا رہا ہے، شادی کے موقع پر کیوں گانا بجا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی مجلس میں یہ درخواست رکھتا ہوں، خدا را اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو تباہ و برباد نہ کرو۔ بزرگ تو اس جملے سے بچ جاتے ہیں کہ نوجوان ہماری سنتے ہی نہیں، اور نوجوانوں آپ پھر کیوں اس مسئلے کے اندر الجھ رہے ہو؟ شادی کسی اور کی، آپ کا واسطہ دور دور تک نہیں، آپ کا دوست ہوگا، آپ کا قریبی ہوگا، آپ کا محلے والا ہوگا، لیکن شادی بیاہ میں گانے کا، ناچنے کا، ڈی جے کا سارا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوتا ہے۔ شادی کی خوشی کسی اور کو مل رہی ہے، اور گانے کا سارا وبال آپ کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ساری جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کے تمام ہی ممبر اور تمام ہی افراد گانا بجانے کے شوقین ہوں۔ 1-2 گھر میں ہوتا ہے، اور وہی سب کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو وہ جو 1-2 نوجوان ہوتا ہے گھر کے اندر، فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، اسی سے میں درخواست کر رہا ہوں، میرے نوجوان بھائی، میرے دوست، آپ کیوں سارا گناہ کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں دنیا کو تباہ کر رہے ہو؟ اپنی شادی بیاہ کے موقعوں کو سادگی سے گزارو۔ کتنا ہی بڑا تم پروگرام کر رہے ہو کرو، لیکن شادی بیاہ میں گانے سے بچو اور ان پٹاخوں سے بچو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔